جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی گھل جاتی ہے اور موٹاپے سے نجات مل جاتی ہے۔ ایسے لوگ زندگی بھر قبض سے محفوظ رہتے ہیں اور اگر ان کے منہ میں چھالے ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جسمانی قوت میں اضافہ کرنا ہے تو بکری کا دودھ پیا کریں، اس سے رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرے کا استعمال کرنے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور جسم میں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے، اس لیے سلاد میں کھیرے کا استعمال لازمی کریں۔ چنے کی دال ابال کر اس کے پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہوتی ہے۔ گزرا ہوا وقت مت سوچو، آنے والے وقت کا خوف مت رکھو، بلکہ جو وقت موجود ہے اس کی قدر اور حفاظت کرو۔ اکثر لوگ جو کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحت کو برقرار رکھنا ہے تو کھانے کے فوراً بعد نہیں بلکہ 1 یا آدھے گھنٹے بعد پانی پیو۔ مسکرانے والا ہنسنے والوں سے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ مسکرانا صدقہ ہے جبکہ بے حد ہنسنا انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ بانجھ خواتین اگر زیادہ ٹماٹر کھائیں تو 2 ماہ میں حمل ٹھہرانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ کھانے میں بھوک رکھ کر کھاؤ، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ گرم کھانے سے پرہیز کرو، انشاءاللہ ساری زندگی شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بھنے ہوئے چنے زیادہ کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے اور جب معدہ صاف ہو تو چہرے پر رونق آتی ہے۔ جو لوگ زندگی بھر بخار سے بچنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال کا زیادہ استعمال کریں۔ نہانے سے پہلے زیادہ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ سبز اور لال رنگ کے سیب سونگھنے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور جسم کی 100 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شام کو چکنائی والی چیزیں کھانے سے آدمی جلدی بیمار ہو جاتا ہے۔ اگر حاملہ عورت کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جاپانی پھل کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ خون کی کمی ہو تو گنے کا جوس پیو، اس سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ سونا صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ عام طور پر معدے کی خرابی کی وجہ سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر کھانے سے کمر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے تو زیتون کا تیل ناف میں لگائیں، اس سے نہ صرف پیشاب کی تکلیف ختم ہوگی بلکہ خون کی کمی بھی پوری ہوگی۔ جن خواتین میں خون کی کمی ہو وہ کھجور کھائیں۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہو وہاں 100 سال تک غربت نہیں آتی۔ شہد اور لیموں کے چند قطرے ملا کر رکھ لیں اور انہیں ہونٹوں پر لگائیں۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے کی عادت بنا لو، تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے خون سرخ رہتا ہے اور ہڈیوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ انجیر کھانے والوں کو کبھی بھی کمزوری نہیں ہوتی۔ تیزابیت ختم کرنے کے لیے چند چیزوں کا استعمال کریں: کھیرا، گوبھی، ٹماٹر، اجوائن اور مولی۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم اور اچھے دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اگر پیشاب میں جلن ہو تو پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس ٹھنڈا پانی پی لو، اس سے جلن ختم ہو جائے گی۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دو، جلدی خراب نہیں ہوگا۔ لوکی کی سبزی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ روزانہ صبح دہی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ہلدی نیند کو بہتر کرتی ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہے وہ کھانے میں زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں۔ سونف سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر درد سے نجات ملتی ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے۔
سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔ جو ناشتے میں کھجور کھاتا ہے وہ جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 چیزوں کو 5 جگہ حفاظت کرو، محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھوں کی، نماز میں دل کی، کھانے میں پیٹ کی، نظر میں حیا کی۔ سیب، مالٹا اور انار ایسے پھل ہیں جن کے استعمال سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے اور چہرہ چمکنے لگتا ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے پرندوں کی طرح وقت پر سونا اور جاگنا سیکھو، کیونکہ رزق تلاش کرنے کا بہترین وقت صبح کا ہوتا ہے۔ جو لوگ لسی کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں ان میں خون کی کمی نہیں ہوتی۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنی ہے تو مصری اور سونف کو پیس کر کھا لیں۔ اگر نظر کمزور ہو رہی ہے تو سونف اور مصری دودھ میں ملا کر پی لیں۔ اگر کان میں درد ہو تو مولی کو باریک کاٹ کر سرسوں کے تیل میں گرم کریں، پھر اس کا رس نکال کر کان میں ٹپکا دیں۔ کچی گاجر کھانے سے، اس کا رس پینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو اس میں سرسوں کا تیل اور نمک ملا کر لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال بند کریں اور روزانہ اسپاگول کا چھلکا کھائیں، انشاءاللہ چند دن میں قبض ختم ہو جائے گی۔ جب گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہو تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھر میں دعوت پر بلائیں۔ لکڑی کے فرنیچر اور چیزوں کی صفائی نمکین پانی سے کریں، جلدی صاف ہو جائیں گے۔ چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت بنائیں، اس سے کمر کی ہڈیاں سلامت رہتی ہیں۔ دال کے سالن کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نیم کے پتے پیروں کی تلیوں پر ملانے سے شوگر جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار منہ 2 کھجوریں کھانے سے معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوگا۔ کھجور کھانے سے 100 بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پینا شروع کر دیں، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ اگر وزن کم ہونے لگے تو کیلے کھانا شروع کر دیں، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جو چیزیں شخصیت کو بری طرح متاثر کرتی ہیں ان سے بچنے کے لیے پانی اور پھٹکری سے مساج کریں، بہت جلد غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت تھوڑا سا سرسوں کا تیل چکھ لینے سے زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا اور گردے کی بیماری بھی نہیں ہوگی۔ اگر سرسوں کا خالص اور گاڑھا تیل ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں تو ملتانی مٹی کو لیموں کے رس میں ملا کر اس میں وٹامن ای کا تیل شامل کریں اور چہرے پر لگائیں، چند دن میں نشان ہلکے ہو جائیں گے۔ الائچی کی چائے کئی بیماریوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ آج کل سبز الائچی چبانے سے بہت سی بیماریوں میں فائدہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت 2 الائچیاں چبانے سے صحت اچھی رہتی ہے۔ دیسی گھی جسم کے غیر ضروری کولیسٹرول اور چربی کو کم کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرنے کی رفتار کو تیز کرتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے صبح نہار منہ آلو بخارے کا رس نکال کر اس میں مصری ملا کر پی لیں، وزن بہت تیزی سے کم ہوگا۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھنے کے لیے دوپہر میں لیموں پر نمک چھڑک کر کھا لیں، جو بھی کھائیں گے فوراً ہضم ہو جائے گا۔ اگر آپ 70% بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے معدے کی حفاظت کریں۔ پسینہ آنا ہمیشہ چربی پگھلنے کی علامت نہیں بلکہ کسی پوشیدہ بیماری کی نشانی بھی ہو سکتا ہے۔